اس نے آگے بڑھ کر مانے کا گندا منہ چوما اور پاگلوں کی طرح پلٹ کر اسکول سے باہر نکل گئی۔ کتنی دیر تو مانے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ پروین گاؤں کی گلیوں، پگڈنڈیوں، کچے راستوں پر اندھا دھند بھاگی چلی جا رہی تھی۔ اس کی جوتی کہیں پیچھے رہ گئی تھی، اس کے سفید دودھیا پاؤں مٹی سے اٹ گئے تھے۔ ان نازک پاؤں کے نیچے چھوٹے موٹے کنکر آ رہے تھے، مگر وہ بھاگے چلی جا رہی تھی۔ پروین کے چٹے گالوں پہ آنسو آج دل کھول کر برسے تھے۔ کچے راستے کے ساتھ ساتھ آگے کیکروں کی ایک لمبی قطار تھی۔ کیکروں کے نیچے کانٹے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ وہ کانٹوں سے بے پرواہ ان پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ بے انتہا خوشی کا احساس تکلیف کے ہر احساس کو مٹا ڈالتا ہے۔ پروین کے نرم پاؤں میں ایک ساتھ کئی کانٹے چبھے تھے، مگر وہ دل میں چبھے کانٹوں سے زیادہ خطرناک تو نہ تھے۔ جہاں کچے مکان شروع ہوئے، اس نے پہلیوں میں سے نکلتے ہوئے موٹی چادر سے آنسو صاف کر کے چادر سر پہ درست کر لی تھی۔ خوشی کی زیادتی سے اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی سانسیں دھونکنے کی طرح چل رہی تھیں۔ خوشی اس کے اندر سے سسکیوں کی صورت نکل رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے صحن میں قدم رکھا۔ آنکھوں میں کرنوں کی پیاس یکدم سے امڑ آئی۔ اس کا انتظار لاحاصل نہیں رہا تھا۔ اس کی پیاس کو ٹھنڈک سے لبالب بھرا پیالہ میسر آ گیا تھا۔ نبیل تم آ گئے۔ پروین کے اندر جیسے خوشی ناچی۔ اندر جنت بی بی کے کمرے سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ پروین دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر جانے کی ہمت اس میں نہیں ہو پا رہی تھی۔ شاید وہ اندر نہ ہی جاتی، مگر ایک دم جیسے کوئی ریلا سا آیا، اسے بہاتا ہوا اندر لے گیا۔ ایک لمحے کے لیے جیسے کائنات کی گردش تھم گئی۔ دو حسین جھیل کی سی آنکھیں تھیں جو چہرے پہ یک جم کر رہ گئی تھیں۔ پروین پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ ایسا شاید 2-4 سیکنڈ کے لیے ہوا تھا، مگر یوں لگتا تھا ان 2-4 سیکنڈوں میں صدیاں سما گئی ہیں۔ پروین کا پورا وجود جیسے چشمہ بن گیا تھا۔ یہ نبیل کو کیا ہو گیا تھا؟ جب وہ یہاں سے گیا تو ایسا تو نہ تھا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، گالوں سے اوپر کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جنت بی بی اس کے سرانے بیٹھی نمناک آنکھوں سے اس کا بازو دبا رہی تھی، اور وہ بار بار جنت بی بی کو منع کر رہا تھا۔ پروین کیسی ہو؟ نبیل پھیکی سی مسکراہٹ کے بولا۔ ٹھیک ہوں، بڑے دکھ کے ساتھ پروین بولی اور چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ نبیل کی ایسی حالت دیکھ کر پروین کا دل رو رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا نبیل کو اپنے پورے وجود میں سمیٹ کر کہیں لے جائے، دن رات اس کی خدمت کرے، اور تب تک واپس نہ لوٹے جب تک وہ پہلے والا نبیل نہ بن جائے، پہلے والا ہنستا مسکراتا اور مذاق کرتا نبیل۔ پھپھو، یہ پروین آگے سے کچھ دبلی نہیں ہوگی؟ آپ اسے کھانا کم دیتی ہیں؟ نبیل مسکرا کر بولا تو جنت بی بی مسکرا دی اور نبیل کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولی، پتر بس دن رات اسکول کے چکر میں ہی رہتی ہے تو اچھی بات ہے نا پھوپھی؟ اوروں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا تو بہت اچھی اور بھلی بات ہے۔ نبیل نیم دراز ہوتے ہوئے بولا۔ پروین کے اندر خوشی ایک دم سے پھوٹی تھی، اس کی آنکھوں کی چمک یک دم بڑھی تھی۔ اس کا نبیل اب اس کے سامنے تھا، جیتا جاگتا، ہنستا مسکراتا نبیل۔ ہاتھ بڑھا کر وہ اسے چھو سکتی تھی۔ یک بارگی پتہ نہیں کیوں سیدہ مائی کا چہرہ پروین کی آنکھوں میں لہرا گیا۔ اس کے تن بدن میں چنگاریاں سی پھوٹ گئیں، رگ جاں جلنے لگی، آنکھوں کی مہین سرخی میں تارے سے ٹمٹمانے لگے۔ اس لمحے ایک بے نام سی بے خودی نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ تمام شرموں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے تڑپ کر نبیل کے سینے لگ جائے، اور پھر ایسے میں عمر گزر جائے۔ سسکیاں، آنسو اور گرم سانسیں ہی زبان بن جائیں، اور خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے۔ السلام علیکم باجی جی، میں باؤ نبیل کا یار ہوں، شیدہ بولا تو پروین بری طرح چونک گئی، جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ پروین نے سلام کا جواب دیا تو پروین کے چونکنے سے سب ہنسنے لگے۔ پھر ان کے دیکھا دیکھی شرمندگی سے پروین بھی ہنسنے لگی۔ بیٹا حسن کو ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے، اور حسن کی والدہ کو؟ جنت بی بی کا سوال ہتھوڑا بن کر پروین کی سماعت سے ٹکرایا تھا۔ وہ اپنی خوشی اور محبت میں یہ بلا ہی بیٹھی تھی کہ نبیل کی ایک بیوی بھی ہے، ایک بچہ بھی ہے۔ بیچارگی کے کئی کمبخت آنسو قطرہ قطرہ پروین کے حلق میں گرنے لگے۔ وہ ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی۔ جنت بی کے سوال پہ شیدہ آگے سے کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر نبیل نے اشارے سے اسے منع کر دیا تھا، اور خود بولا کہ کچھ مصروفیت کی وجہ سے وہ دونوں نہیں آ سکے۔ جنت بی بی نے جو بات شروع کی تھی، اس کا ٹھیک ٹھاک شاک پروین کو پہنچا تھا۔
پاؤں میں چبھے کانٹے بھی اب بے انتہا تکلیف دینے لگے تھے۔ تکلیف کی شدت سے لمبی گہری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ نبیل پروین کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ پروین کیا ہوا تمہیں؟ نبیل پریشانی سے بولا۔ نبیل کے اتنا کہنے کی دیر تھی پروین زاروں زار رونے لگی۔ جنت بی بی تیزی سے اٹھ کر پروین کے پاس آئی تھی۔ پروین نے اپنے دونوں پاؤں نیچے جھک کر تھام لیے تھے۔ کیا ہوا پتر، کیوں روتی ہے؟ جنت بی بی نہایت دکھ کے ساتھ بولی۔ وہ جانتی تھی پروین کے رونے کا سبب کیا ہے۔ ماں، پاؤں میں درد ہو رہی ہے۔ وہ ایک پاؤں اپنی ران پہ رکھ کر بولی۔ اسے جیسے رونے کا بہانہ میسر آ گیا تھا۔ ہائے میں مر گئی، یہ کانٹے کہاں سے لگے؟ جنت بی بی نے پاؤں اپنے ہاتھ میں لے کر بولا۔ نبیل بھی زور لگا کر بستر سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ جب سے پروین اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی دنیا اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے خوبصورت ہو گئی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر سے متحرک ہو گئی تھی۔ خوبصورتی پھر سے خوبصورت دکھنے لگی تھی۔ نبیل کا دل چاہا کہ جلدی سے اٹھ کر پروین کے پاس بیٹھ جائے، اتنا پاس کہ جہاں صرف اور صرف پروین ہو، اس کے آس پاس دائیں بائیں کچھ نہ ہو، پروین کے بدن کے سارے کانٹے چن لے۔ پروین، تم تو اتنی بہادر لڑکی ہو، پھر بھی رو رہی ہو؟ نبیل پروین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بولا۔ پروین روتے روتے جیسے ایک دم سے چپ کر گئی۔ نبیل، میں تو دل میں چھپے کانٹوں کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تمہیں کیسے بتاؤں؟ تم کبھی نہیں سمجھو گے، کبھی بھی نہیں جان سکو گے۔ میں نے تمہیں چاہا نہیں، تمہیں پوجا کی ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ بہادر لوگ تو اوروں کو حوصلہ دیتے ہیں، خود تو نہیں روتے۔ نبیل نے یہ بات طنز کرتے ہوئے کہی تھی، مگر پروین کے دل کو یہ بات چھو گئی تھی۔ اس نے اس کا اور ہی مطلب اپنے ذہن میں بٹھا لیا۔ بہادر لوگ اوروں کو حوصلہ دیتے ہیں۔ نبیل کو میری مدد کی ضرورت ہے، مجھے نبیل کو حوصلہ دینا ہے، خود نہیں رونا، اسے زندگی کی طرف لوٹانا ہے۔ نبیل اور جنت بی بی کی باتوں سے پروین کو پتہ چل چکا تھا کہ نبیل کو ٹی بی کی کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ پروین نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ اب نہیں روئے گی اور نبیل کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنے کی کوشش کرے گی۔ جنت بی بی سے پروین کے پاؤں سے جتنے کانٹے نکل سکے اس نے نکال دیے، پھر اپنا ایک پرانا دوپٹہ اس کے پاؤں پر دونوں طرف لپیٹ دیا۔ جب پروین کو پتہ چلا کہ نبیل یہاں کافی دن رہے گا تو وہ باولی سی ہو گئی۔ وہ زخمی پاؤں سے گھر بھر میں بھاگی پھرتی تھی۔ اسکول اس نے پیغام بھجوا دیا تھا کہ وہ اسکول نہیں آ سکے گی۔ پاؤں زخمی ہونے کا بہانہ بھی بن گیا تھا۔ پروین اپنی ضروری اشیاء نیچے لے آئی تھی۔ پروین والا کمرہ نبیل اور شہدے کے لیے خالی کر دیا گیا تھا۔ بار بار تشکر کے آنسو جنت بی بی کی آنکھوں میں چمکنے لگے تھے۔ وہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر بجا لائی تھی۔ نبیل کے آنے کی خبر سن کر دین محمد بھی کھیتوں سے چلا آیا تھا۔ وہ بھی بڑے والہانہ انداز سے اس سے ملا تھا۔ پھر آنے والے دنوں میں دین محمد کے گھر لوگوں کا ایسا تانتا بندھا کہ جنت بی بی چکرا کے رہ گئی۔ بشیر کمہار، دینو موچی، شرفو نائی، دتا ترخان، میاں جی، چاچا حیا، صدیق ٹنڈ اور ایسے ہی اور بوڑھے نبیل کا پتہ لینے والوں میں شامل تھے۔ حسنہ ایک دفعہ پھر سویرپور کے طول و عرض میں جاگ اٹھا تھا۔ شیدے کی پہلی ملاقات میں ہی صدیق ٹنڈ کے ساتھ یاری بن گئی تھی۔ وہ بڑی یک بستہ صبح تھی۔ شیدے نے گرم چادر کی بکل مار رکھی تھی۔ صدیق ٹنڈ اسے گھر سے لینے آیا تھا۔ کل شام ہی اس نے شیدے سے کہا تھا، صبح میرے ساتھ چلنا، تمہیں گڑ اور شکر بنتی ہوئی دکھاؤں گا۔ اس لیے آج صبح سویرے ہی صدیق دھمکا تھا۔ او یار، میں تو سمجھا تھا تجھے پکی نیند سے اٹھانا پڑے گا، مگر تو جیسے میرے انتظار میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ صدیق ٹنڈ شیدے کی پشت پہ ہاتھ مار کے بولا، ہم جس کے یاڑ بن جاتے ہیں نا، بس بڑی یاڑ ہی بن جاتے ہیں۔ شیدہ چادر کی بکل ٹھیک کرتے ہوئے بولا، دونوں کچے راستوں اور پیلیوں کے بیچوں بیچ ہوتے ہوئے بیلنے کی طرف ہو لیے۔ کچے راستوں کے اطراف اور پیلیوں کے نزدیک جا بجا کوڑا گرا ہوا تھا۔ آسمان ابھی ٹھیک طرح سے صاف نہیں ہوا تھا۔ اندھیرے کا غلاف آہستہ آہستہ مدھم ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے جلد ہی وہ دونوں بیلنے کے پاس پہنچ گئے۔ یار، یہاں تو بڑا سکون ہے۔ شیدہ جلتی ہوئی آگ کے اوپر رکھے بڑے سے کڑاہے کے پاس بیٹھ کر بولا، تو یہاں بیٹھ، میں ابھی صدیق نے کہا اور دوسری طرف چل دیا۔ پروین کو پتا تھا کہ شیدہ بیلنا دیکھنے گیا ہے، 2-3 گھنٹے سے پہلے نہیں لوٹے گا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ انہی سیڑھیوں کے ایک طرف کھڑی ہو کر وہ چاند دیکھا کرتی تھی اور آنسو بہایا کرتی تھی، مگر قدرت نے چاند آج اس کے آنگن میں اتار دیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نبیل منہ رضائی میں گھسیڑے سو رہا تھا۔ پروین نے موٹی چادر سے اپنا جسم ڈھانپ رکھا تھا، مگر پھر بھی اس کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے مرمری پاؤں بڑی آہستگی کے ساتھ کچی زمین پر پڑ رہے تھے۔ پروین اس کی چارپائی کے ساتھ ہی رکھی کرسی پر آرام سے بیٹھ گئی
اور کتابوں والی شیلف میں سے یوں ہی بے مقصد کتابیں ڈھونڈنے لگی۔ اس کے ہاتھ کتابوں سے کھیل رہے تھے جبکہ نگاہیں رضائی پہ جمی ہوئی تھیں۔ سینے کے زیرو بم سے سانس کی تیز روانی کا پتہ چل رہا تھا۔ اس نے رضائی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر گھبرا کر واپس کھینچ لیے۔ اس کے سینے میں بڑے زور و شور سے اتھل پتھل ہو رہی تھی، کانوں کی لویں گرم ہو گئی تھیں، جسم میں سے جیسے سینک نکلنے لگا تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کی اور رضائی میں ہاتھ گھسیڑ دیا۔ نبیل کا منہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا۔ پروین نے اپنا ہاتھ نبیل کے گال اور کندھے کے درمیان دھر دیا۔ کتنے ہی قیامت کے لمحے گزر گئے۔ پروین زاروں زار روئے جا رہی تھی۔ بچپن کی زندگی پروین کی نگاہوں میں گھومنے لگی۔ وہ ہر ایک کی آنکھوں کا تارا تھی۔ سارا گاؤں ہلکی سبز آنکھوں والی اس بچی سے پیار کرتا تھا۔ وہ جہاں ماں باپ کی چہیتی تھی، وہاں بھائیوں کی جان بھی اس میں اٹکی رہتی تھی۔ وہ ہر وقت ہنسنے، مسکرانے، پھول اور تتلیوں سے کھیلنے والی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ غم کیا ہوتا ہے، تکلیف کس بلا کا نام ہے۔ پھر نبیل محض ایک اتفاق سے گاؤں آیا اور پروین کی پرسکون زندگی کو سینکڑوں طوفانوں سے آشنا کر کے چلا گیا۔ ایسے طوفان جن سے چھٹکارا پروین کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اب بھی وہی طوفان پروین کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے۔ وہ اس کے بالکل قریب ہونے کے باوجود اس کا نہیں تھا، وہ کسی اور کا تھا۔ اسے تھوڑے دن یہاں رہنا تھا، پھر شاید فراق کے مہیب جہنم میں ایک دفعہ پھر اسے دھکیل کر واپس چلے جانا تھا۔ پروین نے ماں کو قسم دی تھی کہ وہ کبھی نبیل کو نہیں بتائے گی کہ وہ اسے چاہتی ہے۔ نبیل نے کروٹ لی تو پروین نے جلدی سے اپنا ہاتھ رضائی سے کھینچ لیا۔ رضائی نبیل کے چہرے سے ہٹ گئی تھی۔ نبیل کا چہرہ پروین کی طرف ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے خبر سویا ہوا تھا۔ ایک دم پروین کو کیا ہوا، بے اختیار سی ہو کر پائنتی کی طرف بڑھی۔ نبیل کا ایک پاؤں رضائی میں سے نکلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکایا۔ غیر ارادی طور پر اس کے ہونٹ نبیل کے پاؤں کے جلتے ہوئے تلوے سے چھو گئے۔ گرم آنسو اس کے رخساروں پر بہتے چلے جا رہے تھے۔ پھر وہ نمناک آنکھیں لیے نیچے آ گئی اور بھوری بھینس کی چھپر کی طرف ہو لی۔ جنت بی بی چکی پر آٹا پیس رہی تھی۔ پروین پتر کدھر تھی تو؟ جنت بی بی نے کڑکا سن کر باورچی خانے سے ہی آواز لگائی۔ پروین گڑبڑا سی گئی۔ ادھر ہی تھی ماں، اس نے بہانہ بنایا۔ اسے خدشہ تھا کہیں ماں نے اسے نیچے اترتے دیکھ نہ لیا ہو۔ ادھر آ پتر، میری بات سن۔ پروین ڈری ہوئی باورچی خانے پہنچی۔ جا اوپر جا، نبیل کو اٹھا کر وہیں پلنگ پر اس کا منہ ہاتھ دھلا دے۔ پروین کے دل میں جیسے کوئی چٹکیاں لینے لگا۔ اس نے پانی کا برتن اور پرات اٹھائی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اوپر چل دی، جیسے کہیں ماں اپنے الفاظ واپس ہی نہ لے لے۔ کمرے میں داخل ہو کر پروین نے دروازہ بھیڑ دیا تھا۔ ہیجان منہ زور گھوڑے کی طرح اس کے دل دماغ میں سرپٹ دوڑنے لگا۔ وہ پلنگ پر نبیل کے پاس ہی بیٹھ کے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ نبیل، نبیل، اٹھو اٹھو، دیکھو، آنکھیں کھولو، میں تمہیں جگانے آئی ہوں۔ یک بارگی اس کا دل چاہا سیدہ مائی کی طرح نبیل کے سینے سے لگ جائے اور اپنا آپ بھول جائے۔ پھر فوراً ہی اس نے اپنے خیال کو جھٹک دیا۔ نبیل کسمسانے لگا تھا۔ پروین بڑی محویت، بڑے پیار سے مسکراتے ہوئے نبیل کی طرف دیکھنے لگی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ پروین کو یوں اپنے پاس بیٹھے دیکھ کر نبیل بھونچکار رہ گیا تھا۔ پروین، تم؟ بڑی کمزور اور نحیف آواز میں بولا۔ آپ کو جگانے آئی تھی، ماں نے کہا تھا۔ اگر ماں نے نہ کہا ہوتا، نبیل بازوؤں کے سہارے نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، تو پھر میں نہ آتی۔ وہ پانی کے ڈول میں انگلی ڈال کر اس کے گرم ہونے کا اندازہ کرنے لگی۔ آپ اٹھ کر بیٹھے، میں آپ کا منہ دھلا دوں۔ وہ شیدا کدھر گیا ہے؟ نبیل بولا۔ وہ صبح ہی صبح بیلنا دیکھنے صدیق کے ساتھ گیا۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرا خیال تھا وہ یہاں ہوتا تو مجھے اٹھا کر بٹھاتا، نبیل آہستگی سے بولا۔ پروین کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میرا خیال ہے میں ماں کو بلاتی ہوں۔ پروین تیزی سے مڑی مگر نبیل کی آواز نے اس کا راستہ روک لیا۔ پروین، میں اتنا بھاری بھی نہیں کہ تمہارے سہارے سے نہ اٹھ سکوں۔ نبیل عجیب نظروں سے پروین کی طرف دیکھ کر بولا۔ پروین واپس مڑ کر آگے بڑھی اور ایک پہلو پہ جھک کر اس نے نبیل کی کمر پہ ہاتھ رکھا۔ نبیل نے ایک ہاتھ سے پروین کا بازو تھام لیا تھا۔ پروین کے پورے جسم پر چیونٹیں سی رینگ گئی تھیں، بازو کے بال کھڑے ہو گئے تھے۔ پروین نبیل کو اٹھاتے اٹھاتے اس کے بڑے قریب آ گئی تھی۔ اس کی لمبی آنکھوں کی گہرائی میں مچلتے پانی کو نبیل بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی آنکھیں تو تھیں جن کے سوا آج تک نبیل نے کچھ چاہا نہیں تھا، کچھ سوچا نہیں تھا۔
پروین تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ نبیل کا سوال اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ پروین سٹ پٹا کے رہ گئی۔ کتنی دیر تک اسے کچھ سوجا ہی نہیں کہ کیا کہے، پھر کچھ سنبھل کر بولی، تم جو نہیں ملے۔ پروین کا انداز مزاحیہ تھا۔ نبیل فقط ہنس کے رہ گیا۔ پروین، اگر تم بھی مجھے مل جاتی تو میں تم سے شادی کر لیتا، مگر تم مجھے ملی ہی نہیں۔ نبیل بھی ہنس کر بولا۔ نبیل نے پروین کے سامنے یہ بات مذاق میں کہی تھی، مگر اداسی اس کے اندر بہت اندر تک کر گئی تھی۔ اس کے دل پہ بڑے زور سے جیسے گھونسا پڑا تھا۔ نبیل، آپ حسن اور اس کی والدہ کو لے کر آ جاتے تو کتنا اچھا تھا۔ پروین غیر ارادی طور پر نیچے بیٹھ کر نبیل کے موزے اتارتے ہوئے بولی۔ نبیل حیرت زدہ سے اس نازنین کو موزے اتارتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حسن کی ماں کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ساتھ نہیں آئی۔ نبیل نے بہانہ بنایا۔ رومی کا ذہن میں آتے ہی نبیل کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کتنا بڑا فراڈ کیا تھا اس عورت نے نبیل کے ساتھ۔ اس صدمے کی وجہ سے وہ آج اس حال کو پہنچا تھا۔ وہ نبیل کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ پروین کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا۔ کیا اچھا ہوتا کہ پروین کی شادی اس کے ساتھ ہو گئی ہوتی، وہ اس کے ہونے والے بچے کی ماں ہوتی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ پروین نبیل کے پاؤں پر پانی ڈال رہی تھی۔ سوچ رہا ہوں تم لوگ کتنے اچھے ہو۔ نبیل، لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ میں سب کی بات تھوڑا ہی کر رہا ہوں، میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں۔ نبیل، یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، بانس کی طرح ہوتی ہے، ہر لمحہ بڑھتی ہی رہتی ہے۔ خواہش پوری ہو تو دوسری کے پورا ہونے کی فکر لگ جاتی ہے۔ پروین نے بات کے ساتھ ہی اپنا کام بھی ختم کیا اور اداس سی نیچے کو چل دی۔ ٹھنڈی ہوئی صبح ہو چکی تھی۔ شیدہ صدیق کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ صدیق کڑاہے میں پڑے گنے کی رو کو لکڑی کی مدد سے ہلا رہا تھا۔ بیلنے کے ساتھ دو بیل جتے ہوئے تھے، ان کی پھیر کی وجہ سے بیلنا چل رہا تھا۔ بیلنے کے پہیے سے بندھا گھنگرو چھنا چھن چھنک رہا تھا۔ گنے بیلنے میں ڈالے جا رہے تھے اور رو بیلنے کے نیچے پڑے ٹین کے کنستر میں جمع ہوتی جا رہی تھی۔ کنستر جو ہی بھرتا ایک بندہ اسے کڑاہے میں الٹ آتا۔ کڑاہے کے نیچے جانوں اور خشک کانوں کی مدد سے آگ جلائی گئی تھی۔ یار صدیق، یہ گڑ کب تیار ہوا؟ شیدہ منمنایا۔ میرے یار دیکھتا جا، جو ہی اس کڑاہے میں پڑی رو میں پٹاخے بجیں گے تو سمجھو گڑ تیار ہونے کے قریب ہے۔ صدیق سوڈا رو میں پھینکتے ہوئے بولا۔ یہ تو نے اس میں کیا پھینکا ہے؟ شیدہ بولا۔ بیلنا، یہ سوڈا ہے اور یہ رنگ کاٹ ہے، گڑ اور شکر صاف کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا، رو کا سارا میل کڑاہے کے اوپر تیر جائے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رو کا میل اوپر آنے لگا۔ صدیق ٹینڈ ایک کڑچھے کی مدد سے وہ میل اوپر سے اتارنے لگا۔ جب رو کافی گاڑھی ہو گئی تو اسے لکڑی کے بنے ہوئے چوکٹھے میں انڈیل دیا گیا، پھر لکڑی کے کھرپے کی مدد سے اسے ہلایا جانے لگا۔ جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو صدیق کھرپے سے اکھیڑ کر ہاتھ کی مدد سے اس کا لڈو سا بنانے لگا، پھر کسی کمہار کی طرح ہاتھ کی مدد سے گڑ کی ڈھیلی بنا کر جب صدیق نے شیدے کے سامنے کی تو وہ حیرانگی سے آنکھیں پٹ پٹانے لگا۔ یار تو نے تو کمال ہی کر دیا ہے، شیدہ خوش ہو کر بولا۔ شیدے، اگر شکر بنانی ہو نا تو پھر لکڑی کا کھرپا مارتے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں روکتے، پھر شکر تیار ہو جاتی ہے۔ یار رو پی پی کر تو میرے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے ہیں، بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ شیدہ پیٹ پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ جس وقت بیلنے پہ یہ باتیں ہو رہی تھی، شوکے کے ڈیرے پر شوکا پھیل کر چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور گگا اس کے کندھے دبانے میں مصروف تھا۔ شوکے نے ایک نظر بھٹے پر کام کرتے مزدوروں پر ڈالی، پھر آنکھیں بند کر کے سگریٹ کے 2-3 لمبے کش لیے اور بے قراری کے عالم میں اپنا ایک پاؤں ہلانے لگا۔ گگے نے کہا، چھوٹے صاحب جی کیا گل ہے؟ آپ کچھ پریشان لگتے ہیں۔ شوکے نے کہا، گل ہے بھی پریشانی کی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ منڈا میرے ہاتھوں ضائع ہی نہ ہو جائے۔ گگے نے چونک کر کہا، کہیں آپ ہنسنے کے پتر نبیل کی تو بات نہیں کر رہے؟ ہاں، اس لمڈینگ کی بات کر رہا ہوں۔ تجھ سے میں دل کی بات سچ سچ کہہ دیتا ہوں گگے، اور سچی بات یہی ہے، میرے اندر برداشت بہت کم ہو گئی ہے۔ میں نہیں سہ سکتا کہ کسی کا سایہ بھی پروین پر پڑے، اور وہ شہری بہو تو ان کے گھر میں ہی رہنا شروع ہو گیا ہے۔ گگے نے کہا، ہاں جی، یہ معاملہ تو مجھے بھی کچھ گڑبڑ لگتا ہے۔ بندہ پوچھے، اگر وہ بیمار تھا تو ادھر ولایت میں ہی رہتا، وہاں بھیڑی سے بھیڑی بیماری کا علاج بھی ہو جاتا ہے، یہاں پھپھو کی
کچھ بغل میں گھسنے کیوں آ گیا ہے؟ سنا ہے پینو اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ جوان جہان لڑکی والے گھر میں جوان جہان منڈے کا کیا کام؟ بس اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ کہیں یہ منڈا میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جائے۔ گگے نے بڑی گہری نظروں سے شوکے کی طرف دیکھا اور پھر ذرا جھجکتے ہوئے بولا، ویسے صاحب جی، ابھی آپ نے میرے بارے میں جو بات کی ہے وہ میرے دل کو کچھ لگی نہیں۔ اوئے کون سی بات گھوڑے؟ یہی کہ آپ مجھ سے کچھ بھی چھپاتے نہیں ہیں۔ کیا چھپایا ہے؟ کس نے تجھ سے؟ شوکا سگریٹ کا لمبا کش لیتے ہوئے بولا۔ اس کا موڈ گگے کی بات پر خراب نہیں ہوا تھا۔ اس کے موڈ کو دیکھ کر گگے نے ہمت کی اور بولا، کبھی کبھی آپ بات چھپا لیتے ہیں جی، مثلاً 2 مسالے ہیں میرے پاس۔ اوئے کچھ بکواس بھی کر، شوکے نے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ میرا دل کہتا ہے جناب کہ فضلو چاچا کے بیٹوں نوری اور جھوری کو پھینٹی آپ نے ہی لگوائی تھی۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ شوکے کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ وہ گگے کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، ہاں، دوسری بات کون سی ہے؟ گگا بولا، اور میرا خیال ہے جناب کہ… ہاں ہاں بول، شوکا اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولا۔ میرا خیال ہے شہر سے واپس آتے ہوئے جن ڈاکوؤں نے آپ کا راستہ روکا وہ بھی آپ کے اپنے ہی بندے تھے۔ اس طرح سے آپ نے پینو کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی تھاں بنانے کی کوشش کی تھی۔ شوکے نے گگے کو گھور کر دیکھا۔ گگے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کرنے کو تو اس نے بات کر دی تھی لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ شوکے کا رویہ کیا ہوگا۔ شوکا کچھ دیر تو اسے گھورتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں سے کہکہا نکلا۔ اس نے گگے کی گردن دبوچ کر اسے آگے جلایا اور بولا، ویسے تو ہے بڑا کتے کا تخم، کھچرا پن تیرے اندر کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے۔ اپنی تعریف پر گگے کا رنگ لال ہو گیا، پھر سے شوکے کے کندھے دبانے لگا۔ شوکے نے نیا سگریٹ سلگا کر اس سے کئی گہرے کش لیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ماتھے کی موٹی رگ ابھری ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کیا سوچ رہا تھا۔ گگا اچھی طرح جانتا تھا کہ شوکا اندر سے کیا شے ہے۔ اندر سے وہ بڑا زہریلا اور آگ کے بھانبڑ جیسا تھا، لیکن اوپر سے اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا ہوا تھا۔ خاص طور سے پروین کے سامنے تو بالکل ہی ٹھنڈا ٹھار ہو کر رہتا تھا۔ اس کی ضد تھی وہ پروین کو اپنی طاقت سے نہیں، پروین کی مرضی سے جیتے گا۔ اس ضد کی خاطر ہی وہ پروین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرتا تھا اور میٹھا میٹھا رہتا تھا۔ گگا اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکلا تو پھر انگلیاں ٹیڑھی کرنے میں بھی شوکا زیادہ دیر نہیں لگائے گا، اور جس دن اس نے انگلیاں ٹیڑھی کی، پینو اور اس کے گھر والوں کے لیے وہ بڑی مصیبت کا دن ہوگا۔ پروین ان دنوں بالکل دیوانی سی ہو رہی تھی۔ اس کے پاؤں تو جیسے زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ وہ چلتی تھی تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہوا پر چل رہی ہے۔ اسے اپنے بدن سے ایک مہکار سی آتی تھی اور دل سینے میں لالڑی کی طرح پھڑپڑاتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی بھی تھی وہ کیوں اس طرح کملی سی ہو رہی ہے۔ نبیل آیا تو ہے مگر اس کے لیے تو نہیں آیا، وہ تو اس کا ہے ہی نہیں۔ اس کا بیاہ تو مامے کی دھی سے ہو چکا ہے۔ اب نبیل اس کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا بڑی نہر کے 2 کناروں کے درمیان۔ مگر دل پاگل تھا، وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ اس دل کے لیے یہ خوشی بہت تھی کہ نبیل اس کے گھر میں ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، وہ اس کی آواز سن لیتی ہے، اس کی سانسوں کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتار لیتی ہے۔ اس کے سوا اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ ماں کنکھیوں سے پروین کی حرکات و سکنات دیکھتی تھی۔ وہ پروین کی رازدار تھی، اس کے دل کی کیفیت کو سمجھتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس کی آنکھیں ہر وقت روئی روئی نظر آتی تھی۔ اپنی کملی سی بیٹی کی ناتمام آرزوؤں کا خیال اس کے احساس کو کچوکے لگاتا تھا۔ اس روز بھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد پروین جلدی جلدی تندور پر روٹیاں لگانے چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ نبیل کو کھانا جلدی دینا ہے کیونکہ اس نے 8 بجے تک دوا کی تیسری خوراک کھانی ہے۔ روٹیاں لگا کر وہ واپس آئی۔ جلدی جلدی نبیل کے لیے آلو گوشت کا سالن نکالا، ساتھ ہی گاجر شلجم اور ٹماٹر کی سلاد بھی رکھی۔ کاڑھنی بڑی ہانڈی میں سے نیم گرم دودھ کا بڑا گلاس نکالا۔ اس نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے شکر ملائی اور کھانے کی ٹرے لے کر نبیل کے کمرے میں پہنچ گئی۔ نبیل کو گاؤں میں آئے ابھی صرف 7-8 دن ہی ہوئے تھے، مگر اتنے دنوں میں ہی اس کی باہر نکلی ہوئی ہڈیوں پر تھوڑا تھوڑا ماس چڑھنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اب بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا تھا اور شیدے یا پروین کے سہارے کمرے کے اندر ہی قدم قدم چل بھی لیتا تھا۔
شیدا اپنے یار صدیق ٹینڈ کی طرف گیا ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک دو راتیں صدیق کے گھر مہمان خصوصی بن کے رہے گا۔ پروین نے ٹرے میز پر رکھی، بستر پر ہی نبیل کے ہاتھ دھلائے۔ بکرے کی دستی کی بوٹیاں اپنے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی کر کے شوربے میں ملا دیں۔ نبیل چھوٹے چھوٹے لقمے لینے لگا، وہ جیسے غیر ارادی طور پر نبیل کے ہاتھ کی حرکات دیکھتی رہتی۔ وہ دیکھنے میں اتنی مگن تھی، جب نبیل نے کھنگورا مار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ چونک سی گئی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ نبیل نے کمزور آواز میں پوچھا۔ کہیں نہیں، آپ کے پاس ہی تو ہوں۔ نبیل نے ایک گہری سانس لی اور اداسی سے بولا، کاش تم میرے پاس ہوتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا پانی گلاس میں ڈالا، نبیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ نبیل کو گلاس تھماتے ہوئے پروین کی انگلیاں نبیل کی انگلیوں سے ٹکرائیں اور ایک بار پھر پروین کے رگو پے میں ایک برق لہر سی دوڑی۔ اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا۔ جب سے نبیل آیا تھا درجنوں مرتبہ ایسا ہو چکا تھا، اور یہ کیفیت صرف پروین کی نہیں ہوتی تھی۔ پروین نے اندازہ لگایا تھا کہ نبیل بھی ایسے موقع پر ٹھٹک سا جاتا تھا، پھر کوئی شے ایک دم سے اسے نادم کر دیتی تھی۔ نبیل کو اپنے ہاتھوں سے دوا کھلانے کے بعد پروین نیچے چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ نبیل کے پاس پانی کا گلاس اور درد کی دوا کی گولیاں رکھنا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ نیچے آ کر اس نے جلدی جلدی گھر کے باقی کام نبیڑے، عشاء کی نماز پڑھی، بستر بچھائے، ابے کو چائے بنا کر دی، ماں کو کھانسی کی دوا پلائی، دروازے بند کیے، لالٹینوں کی لو نیچی کی اور تھکی ہاری سی بستر پر لیٹ گئی۔ لیٹ کر بھی اس کا دھیان سیڑھیوں کی طرف ہی رہتا تھا۔ اگر رات کو کسی وقت نبیل ہلکی سی آواز بھی دیتا تھا تو پروین ایک سیکنڈ میں اس کے پاس پہنچ جاتی تھی۔ آج شیدا بھی نہیں تھا، لہٰذا پروین کی آنکھوں میں نیند کوسوں دور تھی۔ ماں کھانسی کی دوا کھا کر سو گئی تھی، مگر پروین مسلسل جاگ رہی تھی۔ اسے وہم ہو گیا تھا کہ اس نے نبیل کا لحاف کھول کر اس کی ٹانگوں پر دیا ہے یا بھول گئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ دوا کھانے کے بعد نبیل کو فوراً نیند آ جاتی ہے۔ اب اگر وہ سو گیا تھا تو پتہ نہیں کب تک لحاف کے بغیر ہی پڑا رہتا۔ کافی دیر تک اپنے وہم سے لڑنے کے بعد وہ لاچار ہو کر اٹھی اور ننگے پاؤں بلی کی چال چلتی نبیل کے کمرے میں پہنچ گئی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے بوجھل سانسوں کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ چند بال اس کی پیشانی پر منتشر تھے، ہونٹوں کے درمیان ایک باریک سی درز تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکا تھا، پھر بھی اس کے چہرے پر ایک حسین اجالے کا کھوج ملتا تھا۔ پروین اسے دیکھتی رہی اور بس دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا ہوا، وہ بڑی آہستگی سے نبیل کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی۔ لحاف کھلا ہوا تھا اور اس کی ٹانگوں پر موجود تھا۔ تھوڑا سا لحاف اٹھا کر پروین نے اپنے ہونٹ نبیل کے پاؤں سے لگا دیے۔ وہ اس کے پاؤں چوم رہی تھی، بڑی آہستگی اور بڑی نرمی سے۔ اس کے بھیگے رخسار نبیل کے تلووں سے مس ہو رہے تھے۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، پھر اسے لگا کہ اپنی ہچکیاں روک نہیں سکے گی اور نبیل کے جاگنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا منہ دبا کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے چلی گئی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے جا کر بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ماں جاگ رہی ہے۔ وہ بری طرح ٹھٹک گئی۔ کہاں گئی تھی؟ ماں نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ وہ نبیل کو دیکھنے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید میں نے ان کی رضائی نہیں کھولی ہے، ماں نے کھوئی سی آواز میں کہا۔ آج مجھے ایک گل کا پتہ چلا ہے پینو۔ کیسی گل؟ پروین نے چونک کر کہا۔ نبیل کی اپنی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے۔ یہ ایک ششدر کر دینے والا انکشاف تھا۔ پروین بھونچ چکی رہ گئی۔ ماں یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں پینو۔ آج جب تم اسکول گئی تھی میں برانڈے کی صفائی کرنے اوپر گئی تھی۔ میں نے شیدے کو نبیل سے باتیں کرتے سن لیا، بس ایک دو باتیں ہی میرے کانوں میں پڑی، پھر میں جلدی سے نیچے آ گئی۔ ماں کچھ اور بھی بتا رہی تھی، مگر پروین کے کانوں میں تو جیسے ایک تیز آندھی چل رہی تھی۔ اس آندھی میں غم کی شوکر بھی تھی اور آنسوؤں کا پانی بھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز سے دھڑک رہا تھا۔ اگلے 2-3 ہفتے میں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہوئے۔ حیران کن طور پر نبیل خود کو توانا اور صحت مند محسوس کر رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے یوں لگتا تھا جیسے اس مٹی اور اس زمین کا پودا تھا، اسے یہاں سے اکھاڑ کر لندن کی پتھریلی زمین میں گاڑ دیا تھا، جہاں وہ دن بدن سوکھ رہا تھا۔